الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم آج العروۃ الوثقیٰ کے دوسرے حلقے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں ایمانی شجرہ کے پہلے اصل پہ گفتگو کریں گے، جس اصل کا نام ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا۔ پچھلے حلقے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایمانی شجرہ کے 6 اصول ہیں: اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، پیغمبروں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا۔ یہ 6 اصول ہیں ایمانی شجرہ کے۔ ہم اسی ایمانی شجرہ کے پہلے اصل پہ، جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع ایمان باللہ ایک عظیم الشان موضوع ہے۔ قرآن کریم میں کم و بیش 720 دفعہ ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا، جس میں سے ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ سے تقوی کرتے ہو تو تمہارے لیے بڑا ہی اجر ہے، بڑا عظیم اجر ہے۔ محترم ناظرین، ایمان باللہ کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی کئی بار آیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہو اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہو اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہو اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے۔ محترم ناظرین، ایمان باللہ میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کے موجودگی پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ ایمان لانا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پہ ایمان لانا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانا۔ یہ 4 باتیں ایمان باللہ میں پائی جاتی ہیں۔ آئیے ہم اب تفصیل سے دلائل کی روشنی میں ان 4 باتوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں سورۃ طور میں ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یا یہ بغیر کسی کے خود پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ بات واضح ہے کہ انسان خود پیدا نہیں کیا گیا، خود پیدا نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، اور یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جبیر بن مطعم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طور کی تلاوت کرتے سنے، اور وہ اس وقت شرک کی حالت میں تھے، یعنی وہ اسلام نہ لائے تھے، وہ اس وقت اسلام سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ جبیر بن مطعم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون الی آخر الآیہ، تو جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میرا دل اڑا جا رہا تھا، اور یہ ایمان کی پہلی روشنی تھی جو میرے دل میں داخل ہوئی۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا
کہ تم اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہو، تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے جانا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی اونٹ پہ دلالت کرتی ہے، اگر اونٹ کی مینگنی کہیں پہ نظر آ جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اونٹ ہے، اور پاؤں کے نشان راہ چلنے والوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو کیا یہ نشانیوں والے زمین، آسمان، شیشے والی زمین اور یہ سمندریں، یہ پہاڑ، کیا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے جو سنتا اور دیکھتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی رب ہے، یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تعالی ہی سارے جہان کا پالنگار ہے، پالنے والا ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی بھی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کا شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اس کا شریک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو کان و آنکھوں پہ پورا اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے وہ جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہی اللہ سب کا پالنے والا ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی معبود ہے، یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور اللہ کی عبادت ہی ایک عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو حضرات ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لینی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے گا، نہ کسی سے مدد مانگی جائے گی، نہ کسی کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی سے شفا طلب کیا جائے گا، نہ کسی کے لیے جانور ذبح کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھ کو حکم ہوا کہ میں سب سے پہلے والا، میں سب سے ماننے والوں میں اس بات پہ یقین کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور حدیث شریف میں جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہو، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تعطیل کے، بلا کسی رد و بدل کے، بلا کسی کیفیت کے، بلا کسی تمثیل کے، ہم اس پہ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو ہی پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو ان کے کی کی سزا ضرور ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو اس کی گنتی کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی گنتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی سب سے پہلے جانکاری ہو، سب ناموں کا علم ہو، اور پھر اس پہ ہمارا ایمان ہو، اور پھر ان ناموں کو ہم زبانی یاد کر لیں، حفظ کر لیں، اور پھر ہم اچھی طرح ان ناموں کو سمجھ لیں اور ان ناموں پہ عمل کریں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، پاکی بیان کریں، اور تب جا کر کے یہ مفہوم پورا ہوگا کہ من احصاها دخل الجنہ، جو اللہ کے ناموں کی گنتی بیان کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانیں گے اور سمجھیں گے تبھی جا کر کے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمارے ایمان کو پختہ کرے۔ ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔